السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد نور الانوار و سید الابرار و زین المرسلین الاخیار و اکرم من اظلم علیہ اللیل و اشرق علیہ النہار۔ عزیزان گرامی، ہمارے اکابرین کا، بزرگان دین کا، مشائخ عظام کا طریقہ یہ ہے، الحمدللہ تو ایک تو ہماری پرورش تصوف کے گہوارہ میں ہوئی ہے۔ تصوف کوئی اضافی چیز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ من گڑت طریقوں سے بزرگان دین کی شان میں، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اچھا جی، سوال یہ پوچھا گیا کہ شاہ صاحب آپ ایک آدمی سے ملتے ہیں یا دو سے یا تین سے؟ ہر آدمی سے آپ مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، تو درود شریف پڑھتے ہیں، کبھی کبھار استغفار بھی پڑھتے ہیں۔ تو مجھے آج یاد آیا کہ اس پر کیوں نہ ایک ویڈیو بنایا جائے تاکہ لوگوں کو شریعت سے آگاہی تو ہو جائے۔ ایک تو ہمارا جو پختون کلچر ہے نا جی، ویری اسٹرانگ، پختون کلچر بہت مضبوط ہے، اور ہم جپی ڈالتے ہیں اور پھر دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ کہ یہاں پہ اہل حدیث حضرات جو ہے ان پہ اثر عربوں کا ہے، تو وہ ایک ہاتھ دیتے ہیں کہ جی یہ سنت ہے، تو اگر ہم نے دونوں ہاتھ دے دیے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی، یہ کون سا سنت کے خلاف۔ چلو بہرحال، ملاقات کے وقت حمد و استغفار کی فضیلت، مسلمانوں کا آپس میں میل، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے عمل الیوم واللیلۃ لابن سنی، یہ امام ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ الرحمن کی کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ و تشریح کیا ہے شرح مولانا ارشاد احمد فاروقی آف کراچی۔ تو یہ ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز حضور علیہ السلام کے روز و شب، دن و رات کے اعمال۔ تو مسلمانوں کا آپس میں میل جول اللہ کے ہاں نہایت پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ملنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے جدا ہونا عرش کے سائے کے حصول کا ذریعہ فرمایا ہے، آپس میں بغض اور کینہ کے ختم ہونے اور حصول محبت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 4 باب میں تقسیم کیا ہے، جن کے ذیل میں 4 احادیث ذکر فرمائی ہے۔ پہلی حدیث عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد اللہ واستغفرا غفر اللہ عز وجل لہما۔ یہ حدیث مختلف کتب میں آئی ہے، اور اخرجہ ابو داود و ابو یعلا فی مسندہ والبہقی فی سنن الکبریٰ وفی الشعب الایمان و ابن عبد البر فی التمہید۔ اور شکر الحمدللہ کہ سنن الکبریٰ
فی البہیقی کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اب ہمارے پاس تو عربی میں ہے، آ جائے گا انشاءاللہ، لیکن آپ لوگوں کو آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اور استغفار کرنا چاہیے. اچھا، مصافحہ کی فضیلت اور اہمیت حدیث کی روشنی میں، ایک حدیث میں ہے کہ مصافحہ کیا کرو، بغض و کینہ ختم ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ بغض و کینہ تمہارے دلوں سے چلا جائے گا. نمبر 2، ایک روایت میں ہے جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے مصافحہ کے لیے صبح اپنے ہاتھوں میں خوشبو ملا کرتے تھے. مصافحہ کے لیے صبح اپنے ہاتھوں میں خوشبو ملا کرتے تھے. ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے. نمبر 5، مسلمانوں میں اس کو مروج اور عام سب سے پہلے اہل یمن نے کیا. نمبر 6، اب آتے ہیں مصافحہ کا طریقہ. مصافحہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے ملانا ہے. جس طرح میرا یہ ہاتھ ہے نا، یہ دوسرے ہاتھ سے ملانا ہے. اس طرح ایک ہتھیلی کا دوسری ہاتھ سے ملنا جو سختی کے ساتھ نہ ہو اس کو مصافحہ کہتے ہیں. یہ مصافحہ الفت اور محبت کا سبب ہے. صرف انگلیوں سے مصافحہ کرنا اور ہتھیلی نہ ملانا یہ بدعت ہے. نمبر 9، اسی طرح مصافحہ بغیر سلام کے نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سلام کی تکمیل کے لیے ہے. حضرت براء فرماتے ہیں سلام اس وقت مکمل ہوگا جب مصافحہ ہوگا. بعض علماء نے مصافحہ کی تعریف ان الفاظ سے کی ہے، ایک دوسرے کو سلام کر کے حال احوال پوچھنے تک ہاتھ ملائے رکھنا مصافحہ میں شامل ہے. تو اس پر یہ بہت احادیث مصنف نے کوٹ کیے ہیں. مالک بن بطال خراسانی مرسل للمشکات، ابن عدی ابن عمر مرفوع للمرکات، اور البہیقی فی شعب الایمان البراء بن عازب مشکات، ادب المفرد المرکات، کتاب الاذکار البز المرکات، الفتوحات ربانیہ، مظاہر حق جدید، الترمذی، ادب المفرد، الفتوحات ربانیہ، اخرجہ ابن عدی فی الکامل، والبخاری فی التاریخ کبیر، وابو یعلا فی مسندہ، والعقیلی فی الضعفاء، والبہیقی فی شعب الایمان. تو یاد رکھیں. اب درود کی طرف آتے ہیں کہ ہم درود کیوں پڑھتے ہیں. دو آدمیوں کا ملاقات کے وقت درود شریف پڑھنے کا بیان. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدهما صاحبہ ویصافحہ ویصلیان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا لم يتفرقا حتى یغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منهما وما تأخر. اللہ، یہ 13 نمبر حدیث بھی میں نے
آپ لوگوں کو ریفرنس میں کوٹ کیا، اخرجو ابن عدی فی الکامل۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمی جو اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، جب ان میں سے ایک اپنے دوسرے ساتھی سے ملتا ہے، اس سے مصافحہ کرتا ہے، پھر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو علماء نے اگلے پچھلے گناہ معاف ہونے کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مصافحہ کرنے والا اچھی طرح مصافحہ کرے اور خوب اچھے الفاظ استعمال کرے، یعنی حمد پڑھے، استغفار پڑھے اور درود شریف پڑھے، تاکہ اس کے مقصد کی تکمیل اچھی طرح ہو سکے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، بات تو بہت طویل ہے، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مشائخ جو ہے ان کو ہاتھ ایک دینا تو سنت ہے، دوسرا ایک دوسرے کا فائدہ کرنا ہے۔ تو جو مریدین بڑے بڑے گنبدوں والے خانقاہ نشینوں کے پاس جاتے ہیں اور ان تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، تو اس سنت سے محروم ہے۔ جب آپ کسی نیک برگزیدہ آدمی کے ساتھ السلام علیکم پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر جب آپ مصافحہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علی النبی الامی، یا مختصر پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد، تو آپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، اور پھر وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعریف کے لائق ذات ہے جو تمام مخلوقات الہیہ کا رب العالمین ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ایک مصافحہ پہ آپ کے گناہ معاف ہو گئی، آپ کی خطائیں معاف ہو گئی، اگلے پچھلے، آپ کی زندگی کا ابتدائی سفر شروع ہو گیا، آپ کے درجات بلند ہو گئے۔ تو کتنا بڑا عمل ہے۔ اس لیے ہمارا جو طریقہ ہے خانقاہی سسٹم کا، ویسے بھی تو ہمارے پختون کلچر از ویری اسٹرانگ، بہت اسٹرانگ ہے۔ تو ہم تو باقاعدہ آنے والے کے لیے، چھوٹا ہو بڑا ہو یہ نہیں ہے، جو بھی آتے اس کے لیے اٹھتے ہیں۔ اگر تندرست ہے، توانائی، کوئی بیماری نہیں ہے، عذر شرعی نہیں ہے، اخلاقی نہیں ہے، ہم اٹھتے ہیں، اس کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہیں، اس کو دونوں ہاتھ دیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اور اس کو اچھی جگہ پہ بٹھاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صوفے پہ بیٹھ جائے اور وہ نیچے ہمارے قدموں میں بیٹھ جائے، یہ تحقیر انسان ہے۔ اگر کن نساء کا در ہے، یا موروں کا در ہے، یا آپ کو کوئی تکلیف شرعی عذر ہے، یا اخلاقی کوئی عذر ہے، سوزاک ہے، سلسل بول ہے، تو چلو آپ اوپر بیٹھ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا ذوف ہے، لیکن یہ بھی تکبر میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب مہمان ہم سے آپ کرتے ہیں، ہم 2-4 قدم لیتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اپنے دروازے سے باہر تک، اگر ان کے ساتھ گاڑی ہے تو گاڑی تک لے جاتے ہیں، یا گھر کے باہر دروازے تک لے جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بہت بڑے سیاسی لوگ بھی آتے ہیں، دوسرے بھی آتے ہیں۔ تو ایک ہمارے فیصل آباد کے نامی گرامی ہے، صاحب ہے، تو بہت بڑے ریلیجس رہنما ہیں، لیڈ کرنے والے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جی ہمارے ساتھ چھوٹے شاہ صاحب ہیں، تو آپ ادھر ہی رہے۔ میں نے کہا ایک تو یہ بات مجھے منظور نہیں ہے، ایک تو سنت کے خلاف ہے، ایک ہمارے کلچر کے خلاف ہے۔
میں آپ کو 2-4 قدم لے کے گیٹ سے باہر جاؤں گا. اور تو اسلام نے کلچر کو ڈسٹرب نہیں کیا، تو اس لیے آنے والے کو ہم ویلکم کہتے ہیں اور اس کے ساتھ مصافحہ معانے کا کرتے ہیں. درود شریف اس لیے میں پڑھتا ہوں. اب اس راز کو سمجھ گئے؟ ہمارے تمام مریدین، ہمارے تمام معتقدین، دوست احباب یا غیر جو لوگ ہیں، اب اس راز کو سمجھ گئے کہ درود ہم کیوں پڑھتے ہیں. پھر اس راز کو سمجھ گئے کہ ہم الحمدللہ کیوں پڑھتے ہیں. پھر اس راز کو سمجھ گئے کہ ہم استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہیں. یہ بھی فیوزات اور برکات کے لیے آسان سا نسخہ ہے، اتنا ٹائم نہیں لگتا. لیکن جب آپ کا شیخ یہ ہو اور مرید یہ ہو اور اس کے درمیان فاصلے ہو تو آپ اس نعمت سے محروم ہیں. پہلی سٹیپ پر آپ کا بیت فارغ ہے، پہلے سٹیپ پر آپ کا عقیدہ کمزور ہے، بڑھ گیا. پہلے سٹیپ پر آپ علم لدنی کے اصول کے طالب علم نہیں ہو سکتے. پہلی سٹیپ پر آپ کی تعلیم تربیت نہیں ہو سکتی. ختم. جب ابتدا میں آپ فیوزات اور برکات سے محروم رہے تو انتہا کس چیز کی ہوگی؟ قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی کتاب ہے یہ. کتاب الاذکار 1 2 3 4 5 یہ سارے حدیث مطہرہ، صحاح ستہ اور صحاح ستہ کے علاوہ اور درجنوں کی کتابوں کا یہ مجموعہ کتاب الاذکار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شب روز کے اعمال معمولات، صحابہ کرام کے زندگی کے ہر پہلو کے. تو یہ تصوف بڑا خوبصورت رستہ ہے، بہت پیارا رستہ ہے. لیکن جہاں پہ شیخ پیارا ہے اور عقیدے ایسے ہو تو وہاں پر وہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر زمانے کا کتب بھی آپ کو ملے، رجال الغیب بھی ملے، صاحب تصرف بھی ملے، صاحب کشف بھی ملے، تو وہ کیا کر سکتا ہے جب لوگوں کے عقیدوں کا یہ حال ہو؟ بجائے اس کے کہ اس سے آپ فیوزات و برکات لے لیں تو آپ مختلف الجھنوں میں اس کو پھنساتے ہیں. تو یہ جو راز ہے، جب ہم ہر شخص کے ساتھ ملتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو آج میں نے آپ لوگوں کو یہ راز اشکارا کر دیا. پھر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، پھر ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ. تو یہ سنت کے مطابق ہے اور اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو سنت سے مزین کرے، آپ لوگوں کی بھی کرے. تو صوفیہ کرام کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا. صوفیہ کرام کا کوئی عمل شریعت کے ساتھ متصادم نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا. صرف سمجھ کی بات ہے، تفقہ فی الدین کی بات ہے. تو والسلام علی من اتبع الہدی.